بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. تکمیل دین کی ضرورت اور اس کے طریق کے متعلق یہ واعظ محلہ بلی تاران مسجد پنجابیاں دہلی میں 25 ذی الحجہ 1340 ہجری بروز یکشنبہ بوقت صبح 7:05 پر شروع ہو کر 11:15 بجے ختم ہوا. 3000 کا مجمع تھا. سارا وقت کھڑے ہو کر بیان فرمایا. مولانا ظفر احمد تھانوی نے قلم بند فرمایا. 4.25 گھنٹے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. ہماری اپنی مجلس میں کوئی خاص ترتیب سے مواعظ وغیرہ سنانے کا وہ نہیں ہے. بس کیف و متفق کبھی واعظ سنا دیا, کبھی ملفوظات پڑھ دیے, کبھی زبانی بات ہو گئی, کبھی کلام غلام سے حضرت والد صاحب کی کتاب سے کچھ اشعار پڑھ دیے, اس کا ترجمہ مفہوم سنا دیا. ایسا سلسلہ چلتا ہے. ابھی سامنے ایک کتاب سے کہ حضرت کی مواعظ کی ہے, اس میں سے ایک واعظ آپ کو سنایا جا رہا ہے تو یہ 4.25 گھنٹے کا. اپنے ٹائم کے حساب سے جتنا ہم سنا سکیں گے اب سنائیں گے, بقیہ بعد میں سنائیں گے. یہ حضرت کا خطبہ تھا جس میں ایک آیت کا بھی انہوں نے انتخاب فرمایا. یہ ایک مختصر آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے ایک مقصود کا بیان فرمایا ہے. مقصود وہ چیز جو چاہیے, جو ہمیں کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس کے طریق کی تعیین فرمائی, یعنی اس کا طریقہ متعین فرمایا. اور آگے چل کر میں اس کو واضح کر دوں گا کہ وہ طریقہ نہایت ہی آسان ہے. حاصل یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. پھر کبھی طریقہ سہل ہوتا ہے اور کبھی مشکل. اگر مقصود متعین ہو اور اس کا طریقہ معلوم ہو اور آسان بھی ہو تو بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے. ناکامی کا راز صرف یہی ہے کہ یا تو مقصود متعین نہ ہو, یا طریقہ صحیح معلوم نہ ہو, یا وہ طریقہ دشوار اور مشکل ہو جس کے حاصل کرنے کی ہمت نہ ہو. مثلا ایک شخص بیمار ہے, اس کی ناکامی کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت کا مقصود ہونا معلوم نہ ہو, اس لیے وہ صحت کے لیے کوشش اور تدبیر ہی نہیں کرتا. یا صحت کا مقصود ہونا معلوم تو ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ صحت حاصل کرنے کا طریقہ معالجہ ہے, یا یہ بھی معلوم ہے لیکن طریقہ معالجے میں غلطی کر رہا ہے. علاج کرنے کا طریقہ, علاج کو معالجہ کہتے ہیں, صحیح طریق پر چلتا نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقصود بھی معلوم, طریق بھی معلوم, اس کا صحیح ہونا بھی معلوم, مگر ہمت نہیں ہوتی. مثلا یہ معلوم ہے کہ صحت مقصود ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا طریقہ علاج ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ طبیب ماہر فن ہے جو صحیح طریقے سے علاج کرتا ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ حکیم صاحب نے اتنا مہنگا نسخہ لکھ کر دیا ہے اور یہ شخص غریب ہے جو اتنے پیسوں کا متحمل نہیں ہے. اسی طرح تمام دنیاوی امور میں ناکامی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کبھی مقصود معلوم نہیں ہوتا, کبھی طریقہ معلوم نہیں ہوتا, کبھی طریقے میں غلطی ہوتی ہے, کبھی طریقہ مشکل و دشوار ہوتا ہے. مثلا ایک شخص کو کمانے کا مقصود ہونا ہی معلوم نہیں, اس لیے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے. یا کمانے کا مقصود ہونا معلوم ہے مگر اس کا طریقہ معلوم نہیں. یہ دونوں شخص بھوکوں مریں گے. یا کمانے کا طریقہ معلوم ہے لیکن سب نے معاش حاصل کرنے کا طریقہ تجارت کو بتایا,
کیونکہ وہ لوگ تجارت کرنے والے تھے اور ان کو تجارت میں نفع ہو چکا تھا. اس لیے ہر شخص اس کو یہی بتلاتے ہیں کہ معاش کا طریقہ تجارت ہے، مگر اس کے لیے روپے کی ضرورت ہے. اس شخص نے کبھی روپے کی صورت نہیں دیکھی، یہ شخص بھی بھوکا مرے گا، کیونکہ اس کو مقصود بھی معلوم ہے، طریقہ بھی جانتا ہے، لیکن لوگوں نے طریقہ ایسا بتلایا ہے جو اس کے قبضے سے باہر ہے. کسی شفیق نے اس کو مزدوری کا طریقہ نہیں بتایا جس میں ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت تھی، صرف روپے کی ضرورت نہیں تھی. اور اب اسی طرح تمام کاموں میں غور کر لیجئے تو ناکامی کا راز بھی معلوم ہو جائے گا. ان سب چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود اور آسان ہونے کے باوجود جو آدمی ناکام رہے گا، انہوں نے جس زبان میں بولا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ پڑھائی نہیں میں آپ کو. انہوں نے لکھا ہے عدم تعین مقصود، عدم تعین طریق یا عدم سہولت، اور ان دونوں کے تعین و تفصیل کے بعد. تو ظاہر ہے کہ یہ خود ایک ترجمہ کرنے کی چیز ہے لمبی، تو مطلب متعین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، راستہ بھی متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سہولت نہیں ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، سب ہے. اس کے باوجود بھی کوئی آدمی ناکارہ ہے، مقصد بھی معلوم ہے، طریقہ بھی معلوم ہے اور طریقہ آسان بھی ہے، پھر بھی ایک آدمی ناکام ہے، تو وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام رہے گا. چوتھی چیز ناکامی کی ہے، چوتھا راز جو دراصل حضرت ہم پہ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آتے بہت دور سے ہیں نا، لپٹ لپٹ کے لاتے ہیں وہ بات کو، تاکہ آدمی جو ہے نا چھوٹنے نہ پائے. مقصد کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے کیا، راستہ کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے کیا، مشکل ہے کیا، راستہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اب کیا ہے، پھر یہ ہے کہ سستی ہے، پھر بھی ناکامی جو ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوگی. یہ شخص مقصد کے حاصل ہونے کی محض تمنا رکھتا ہے اور یہ غلطی ہے، محض تمنا واسطہ ہونے کے قابل نہیں. مقصد حاصل ہونے کی جو تمنا کی کاش میری یہ تمنا پوری ہو جائے، اسے تو مقصد حاصل ہوا نہیں کرتا. مثلا ایک شخص گھر میں غلہ جمع کرنا چاہے لیکن نہ کھیتی کرے، نہ بیج ڈالے، نہ کچھ کرے، تو اس کا گھر غلے سے ہرگز نہ بھرے گا، وہ کتنی ہی تمنا کرتا رہے، خواہش. کیونکہ عادت اللہ کی عادت اس طرح جاری نہیں ہے کہ محض تمنا سے گھر بھر جایا کرے. یوں قدرت ظاہر کرنے کے لیے بھی حق تعالیٰ ایسا کر دیں تو وہ شاذ اور نادر ہے، یعنی وہ کبھی اتفاقاً irregular طریقہ ہے، اور جو چیز نادر ہوتی ہے وہ نہیں پائے جانے کی طرح ہوتی ہے. والنادر کالمعدوم. اللہ کی قدرت میں یہ ضرور ہے کہ بغیر کسب وغیرہ کے بھی گھر بھر دیں، اور بعض دفعہ اس کا وقوع بھی ہوا ہے، یعنی ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض لوگوں کو بغیر گمان کے کسی جگہ سے خزانہ مل گیا، وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، مگر اس کا وعدہ نہیں. لہذا جب نہ عادت اللہ اس طرح ہے نہ کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو پھر کس بھروسے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا بدون باپ کے دیا، مگر عادت اللہ یہی ہے کہ بدون باپ کے لڑکا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی عورت اولاد کی تمنا کرے اور یوں چاہے کہ مریم علیہ السلام کی طرح میرے بھی بغیر نکاح کے لڑکا ہو جائے تو وہ اس کو سب پاگل کہیں گے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اولاد مقصود نہیں ہے. اگر اولاد مقصود ہوتی تو نکاح ضرور ہوتا. اسی طرح حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اب اگر کوئی یہ تمنا کرنے لگے کہ میرے بھی کوئی لڑکا آدم علیہ السلام کی طرح ہو جائے کہ نہ مجھے نکاح کرنا پڑے، نہ عورت کے پاس جانا پڑے، بس مٹی سے بنا بنایا پتلا پیدا ہو جائے، تو سب لوگ اس کو احمق سمجھیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کو اولاد مقصود نہیں، ورنہ یہ نکاح ضرور کرتا. اور دنیا کے کاموں میں تمام عقلاء اسباب کو اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور محض تمنا کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ تمنا مجرد عن الاسباب، بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے تمنا کو حماقت پر محمول کرتے ہیں، اس کو حماقت قرار دیتے ہیں. حالانکہ بعض اسباب پر مسببات کا ترتب یقینی بھی نہیں،
حالانکہ بعض اسباب ایسے ہیں کہ اس سے نتیجہ یقینی طور پر نکلنا ضروری نہیں ہوتا. چنانچہ بعض لوگ تجارت کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، بعض ملازمت کرتے ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملتی. اب ان کو ملازمت پہ تو تنخواہ ملتی ہے، یہاں والوں کو اس کا ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے. یہاں ان امپلائمنٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن امپلائمنٹ ہونے کے بعد پیسے نہیں ملنے کے واقعات کم ہوتے ہیں. یہاں سعودیہ میں بہت ہوتے ہیں، عرب میں بہت ہوتے ہیں. خود ہمارے دوستوں میں 4-6 تو میرے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ سال بعد تک تنخواہ نہیں ملی، بعد میں خروج لگا کے بھیج دیا، اس کو پیسے بھی نہیں دیے. بعض ملازمت کرتے ہیں اور تنخواہ نہیں ملتی، بعض محنت مزدوری کرتے ہیں مگر مزدوری نہیں ملتی، بعض صنعت و حرفت جانتے ہیں ان کو کوئی کام پہ نہیں لگاتا. لیکن محض توقع کی بنا پر سب عقلاء نے ان اسباب کی ضرورت پر اتفاق کیا. توقع پر یعنی امید پر کہ بھئی عام طور پر چونکہ سبب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ ملا کرتا ہے لہذا یہ ضروری ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے مگر ضروری ہونے پر اتفاق ہے. مگر حیرت ہے، اور حیرت کے اندر حیرت ہے، ڈبل حیرت، کہ دین میں اس قاعدے سے کام نہیں لیا جاتا، حالانکہ وہ مقصود میں سب سے بڑا ہوا ہے. دین سب سے بڑا مقصد ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے دین مقدم ہے، پھر اس کے طریقے بھی متعین ہیں اور معلوم ہیں، اور ان کا صحیح ہونا بھی معلوم ہے. اس لیے کہ خدا و رسول کے کلام کا صحیح ہونا مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہے. پھر وہ طریقے اور اسباب مشکل بھی نہیں ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں ارادے کی نفی نہیں کرتا بلکہ مشقت کی نفی کرتا ہوں کہ اسباب دینیہ میں دشواری اور مشقت کچھ نہیں. ارادے کی بے شک ضرورت ہے، اور اس کی سب سے بڑھ کر دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر. خدا نے تمہارے لیے دین میں کچھ تنگی نہیں کی. حرج و کرہ تحت نفی ہے جو عموم کو مفید ہے، یعنی عربی کا گرامر بتا رہے ہیں کہ ایسے گرامر کے ساتھ یہ لفظ بولا گیا ہے کہ جس میں عام ہونا پایا جاتا ہے، عمومیت پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ خدا نے دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی عام ہونے کی وجہ سے، اس میں مطلق کچھ دشواری نہیں. اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے. قرآن پاک پر مسلمانوں کا ایمان ہے، اس لیے اس دعوے کے ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں تنگی نہیں. لیکن میں اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ عقلاً بھی ثابت ہے کہ دین میں تنگی نہیں. کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا تمام کفار اس کی مخالفت پر آمادہ اور اس میں عیب نکالنے کے ڈر پہ تھے. وہ قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور ادھر قرآن پاک میں تمام عالم کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن کا مثل بنا لائیں، جس سے ان کو اور بھی زیادہ استعمال ہو گیا تھا. پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر زمانے میں ملاحدہ مخالفین نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن میں یہ دعویٰ بہت شد و مت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں. اگر یہ دعویٰ کمزور ہوتا اور اس میں کچھ بھی خلاف واقع ہونے کی بو ہوتی تو یہ ملحدین اور کفار اور مشرکین ہرگز اعتراض سے نہ چوکتے اور ضرور اس کی جھٹلاتے، اور قرآن کی مخالفت کے لیے اچھا خاصا بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا کہ دیکھیے قرآن کا یہ دعویٰ کتنا خلاف واقع ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان بتایا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تنگی نہیں. لیکن کسی ملحد یا مخالف نے آج تک قرآن کے اس دعوے کی تکذیب نہیں کی، ورنہ اور دوسرے اعتراضوں کی طرح یہ اعتراض بھی ضرور منقول ہوتا ان کی کتابوں میں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفین کو اس دعوے میں چوں چرا کی کچھ بھی گنجائش نہیں ملی. مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے یعنی بعض مسلمان اس دعوے پر اعتراض کرتے ہیں جس پر مخالفین کو بھی حرف گیری کا موقع نہ ملا تھا. جس چیز کو مخالفین کو بولنے کا موقع نہیں ملا تھا آج کا مسلمان وہ چیز کر رہا ہے، پہلے کا مخالف نے کبھی نہیں کہا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اس پر اعتقاد نہیں، اعتقاد تو ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے اس دعوے کی تکذیب نہیں کرتے تو دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے، تکذیب نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں تو تصدیق بھی نہیں کرتے.
اس کو سچا بھی نہیں بولتے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دل رکتے ہیں، مگر جس مسئلے کو مخالف بھی تسلیم کر چکا ہو اس پر مسلمانوں کو اعتراض کرنا بڑی شرمناک بات ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے، اگر اس میں کچھ بھی کمزوری ہوتی تو ملحدین ہرگز نہ چونکتے، خصوصاً جبکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کے وہ دلائل بھی سن لیتے جو آج کل اس کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں کہ صاحب دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اگر تجارت کرو تو بات بات پر شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں ربا لازم آ گیا، اس صورت میں ثمن مجہول ہے، ثمن مجہول متعین نہیں، کتنے پیسے دینا پڑیں گا، اس لیے بے فاسد ہے۔ مبی مجہول یا ثمن مجہول، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خریدی بیچی جا رہی ہے اس میں پیسے بھی متعین رہنا کہ کتنے آپ کو دینا پڑ رہا ہے، چیز بھی متعین ہونا کہ کتنی چیز مل رہی ہے۔ اور مچھرے نے کہا کہ میں جال ڈال رہا ہوں، جتنی مچھلیاں آئیں گی وہ آپ کی، اب کبھی جال خالی آ جاتا ہے، کبھی بھر کے آ جاتا ہے، تو مبی مجہول ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اور کبھی سمن میں ایسی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی مثال ایسی بنتی ہے کہ اس میں پیسے مقرر نہیں ہوتے، کتنے دینا پڑتا کہ دیکھیں گے بعد میں، تو اس میں جھگڑا ہوتا پھر بعد میں، یہ جھگڑے کی بنیادوں میں سے ایسی بے اسلام میں جائز نہیں ہوتی، ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی۔ آج کل آم کے موسم ہے، آ رہے ہیں انڈیا پاکستان میں، پھول آتے ہیں، تو پھول آنے کے بعد میں پھول کو دیکھ کے حراج کر دیتے باغ، وہ جائز نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ جب حراج کرتے پیسے تو مقرر ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہی 2-4 دن میں بارش ہو کے پورا پھول گر جاتا، تو پھول بہت دکھے، پیسے بہت بول دیے، اور پورا پھول جھڑ گیا، تو جو خریدنے والا تھا اس کے آم ہاتھ میں کتنے آئے؟ کچھ بھی نہیں آئے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر پھول گر جاتے نا بول کے سستا بیچ دیتے، تو وہ گرا ہی نہیں، وہ ڈبل ٹربل چوبل پیسے بن گئے، تو اس میں پنچات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چاہے چھوٹی کیری کیوں نہ آئے، چھوٹا سفر، تھوڑا پھل جو قابل استعمال ہو وہ آئے، اس کے بعد حراج کر سکتے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ اس کے بعد بھی لوگ گر سکتے ہیں، تو اب پھل قابل استعمال ہو گیا، نہ گرو، اب اسے توڑ کے چٹنی بناؤ، اس کی کون منع کرتا ہے؟ اس صورت میں یہ شرط فاسد ہے، ثمن مجہول ہونے کی صورت میں۔ کسی صورت میں جہالت بے کی وجہ سے بے فاسد ہے، اور ہم کو تجارتی معاملات اہل یورپ سے اس طریق پر کرنے پڑتے ہیں جو ان کے یہاں رائج ہے۔ اہل یورپ بالکل آزاد ہیں، ان کے معاملات کی اکثر صورتیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اب اگر تجارت کریں تو دین پر کس طرح قائم رہیں، دین پر قائم رہیں تو تجارت کس طرح چلے، قرض بلا سود کہیں سے ملتا نہیں، اور تجارتی کاروبار بغیر قرض کے نہیں چلتے، تو اب کریں تو کیا کریں، یہ اعتراض کرتے ہیں نا۔ ملازمت کا حال یہ ہے کہ اس میں بھی بعض کام خلاف شریعت کرنے پڑتے ہیں، زراعت میں بھی قدم قدم پر شرعی احکام رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ میں ان سب اعتراضوں کا بھی جواب دوں گا، بلکہ اور بھی کوئی اعتراض کسی کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ وہ بھی اس جواب سے حل ہو جائے گا، مگر جواب سے پہلے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اگرچہ حکایت گندی ہے مگر اس حالت کے بالکل مطابق ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ مثال سے مضمون جلدی ذہن نشین ہوتا ہے۔ اور مثال چھوڑ دیتا ہوں، وہ اصل میں اوپر واضح کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ یہ واضح للرجال ہے۔ جیسے دوسری ایک مثال دی، جیسے ایک حبشی کا قصہ ہے کہ اس کو راستے میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا، آپ نے اس کو اٹھا لیا، اس میں اپنا چہرہ دیکھنا شروع کیا تو ایک ڈراؤنی صورت بھدی شکل اس میں نمودار ہوئی، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ صورت اس آئینے میں پہلے ہی سے بنی ہوئی ہے، اپنے نسبت یہ بدگمانی نہیں ہوئی کہ شاید میری صورت ایسی دل فریب ہے،
کیونکہ آدمی کو اپنی صورت تو نظر نہیں آتی، اس لیے اپنی صورت کا بھلا برا ہونا خود کو کم معلوم ہوتا ہے. تو اس حبشی نے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر اس کو پھینک دیا اور کہا کہ ایسی بری صورت کا تھا تبھی تو کسی نے تجھے پھینک دیا. صاحب وہ اسی طرح آپ کو اپنی ڈراؤنی صورت دین کے آئینے میں نظر آتی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بھداپن نعوذ باللہ دین کے اندر ہے. حالانکہ اس میں تو اس قدر صفائی ہے، نور ہے کہ ظلمت اور سیاہی کا وہاں نام بھی نہیں، لیکن شفاف ہونے کی وجہ سے اپنی صورت اس میں نظر آ رہی ہے جس کو آپ دین کی صورت سمجھے ہوئے ہیں. اس کی نظیر میں مولانا فرماتے ہیں، تھانی رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا بول کے کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں، کیونکہ تصوف کے بڑے بزرگوں میں سے، بڑے لکھنے والوں میں سے مولانا جلال الدین رومی گزرے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ جو ہے نا وہ مولانا روم کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں. الہامی کلام سمجھا جاتا ہے، وہ خود انہوں نے کہا کہ یہ الہامی کلام ہے. ہم لبر خود می کنی اے سادہ مرد، ہم چواں شیرے کے برخود حملہ کرد. ایک شعر ہے فارسی کا. اس کا قصہ مولانا نے مثنوی میں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نخچروں نے باہم مشورہ کیا کہ شیر روزانہ ہم کو پریشان کرتا ہے اور ایک دو کو شکار کر لیتا ہے، جس سے ہر ایک کو روزانہ اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے اور اس خطرے سے زندگی تلخ رہتی ہے. آؤ ہم سب چل کر شیر سے یہ کہیں کہ وہ اس طرح ہم کو پریشان نہ کیا کرے. ہم روزانہ اپنے سے ایک کو اس کی غذا کے لیے بھیج دیا کریں گے، اپنے میں سے ایک کو اس کی غذا کے لیے بھیج دیا کریں گے، جس سے دوسروں کو تو اطمینان ہو جائے گا. چنانچہ سب نے جا کر شیر سے یہ بات کہی، اس نے منظور کر لیا، کیونکہ اس میں اس کو بھی راحت تھی کہ روزانہ بغیر محنت و مشقت کے گھر بیٹھے غذا مل جایا کرے گی. اب نخچیروں نے جنگل کے جتنے درندے وہ جانور سب ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے قرعہ ڈال کر روزانہ ایک شکار کو شیر کے پاس بھیجنا شروع کیا. جس کا نام قرے میں نکلتا اس کو مجبور کر کے شیر کے پاس بھیجتے. ایک دن خرگوش کی باری آئی. سب نے اس سے کہا کہ جاؤ آج شیر کی غذا تم ہی ہو. کہنے لگا کہ میں تو نہیں جاتا، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جاؤں، یہ تو خودکشی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں، شیر سے وعدہ خلافی ہوگی. کہنے لگا یہ وعدہ خود ہی ناجائز ہے، کیونکہ یہ خودکشی کو مستلزم ہے اور ناجائز وعدے کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اب کھلبلی پڑ گئی، سارے اکٹھے ہو گئے. خرگوش کو سمجھانے لگے کہ اگر تو نہ گیا تو شیر کو غصہ آئے گا. اس نے کہا کہ بلا سے اگر اسے غصہ آئے گا تو سبھی پر آئے گا، پھر جس کی موت آ گئی ہوگی اسے کھا لے گا. ممکن ہے کہ اس صورت میں بچ جاؤں، اور جو صورت تم تجویز کر رہے ہو اس میں میری موت یقینی ہے، اور احتمال والی موت پر یقینی موت کو کون گوارا کر سکتا ہے؟ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. وہ کہنے لگے کہ اس وعدہ خلافی سے فتنہ ہو جائے گا. اس نے کہا میرے لیے تو آج ہی فتنہ آ گیا، تو پھر مجھے فتنے کی پرواہ کیا ہے؟ میرے لیے موت سے بڑھ کر کیا فتنہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ تو یہی ہوگا نا کہ غصے میں آ کر مجھے کھا لے گا، تو یہی تو تجویز تو میرے واسطے کر رہے ہو. اتنا فرق ہے کہ اس وقت خود موت کے منہ میں اس وقت موت کے منہ میں میں جا رہا ہوں، اور فتنے کے وقت میں اپنے بچنے کی پوری کوشش کروں گا. پھر بھی اگر مر گیا تو تقدیر ہے، لیکن وہ صورت اس سے آون ہے کیونکہ اس میں خودکشی تو نہیں ہے. بہرحال جب سب نے دیکھا کہ دلائل سے یہ قائل نہیں ہوتا تو اب برادری کا زور دے کر کام لیا، اور سب نے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں تم کو ضرور جانا ہوگا، اگر نہ جاؤ گے تو ہم جبرن تم کو شیر کے سپرد کر دیں گے. بالآخر برادری کے دباؤ سے خرگوش مجبور ہو گیا، چلا گیا. مگر راستے میں سوچنے لگا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے جان بھی بچ جائے اور برادری بھی ناخوش نہ ہو. راستے میں اسے کنواں نظر پڑا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. خرگوش بہت خوش ہوا کہ بس شیر کو اسی کنویں میں ڈبونا چاہیے. اس کے بعد وہ شیر کے پاس پہنچا. شیر کی راتب میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ پنچات ہو گئی درمیان میں، اس لیے وہ پیچوتاب کھا رہا تھا. خیال کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ بدل لیا ہے، لہذا آج میں جا کر ان کو کافی سزا دوں گا. خرگوش کو دیکھ کر شیر بہت غرایا اور اس کو برا بلا کہنے لگا کہ آج معمول سے زیادہ دیر کیوں ہوئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں وعدہ خلافی کا خیال پیدا ہو گیا ہے. خرگوش نے کہا حضور آپ پہلے ہمارا واقعہ تو سن لیں، اس کے بعد ہی غصہ کیجیے گا.
آپ آج مجھ کو آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ آپ کی دارالسلطنت میں ایک بہت طاقتور دشمن گھس آیا ہے جس نے راستہ روک رکھا ہے. یوں کہتا ہے کہ تم بجائے فلاں شیر کے مجھے راتب دیا کرو، اس کو مت دیا کرو. اور آج آپ کے راتب کے لیے ایک بڑا موٹا خرگوش تجویز ہوا تھا، وہ میرے ہمراہ راستے میں آ رہا تھا، اس کو دوسرے شیر نے پکڑ لیا. میں بھاگ کر بچ گیا اور اطلاع کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا. اگر آپ کو اپنے راتب کی خیر منظور ہے تو اس دشمن کو اپنے دارالسلطنت سے نکال دیجیے، ورنہ کل سے آپ کا راتب بند، وہ کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دے گا. شیر کو اپنے رقیب کا حال معلوم کر کے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں ابھی اس کو سزا دیتا ہوں. وہ ایسا شیر کون سا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے؟ چنانچہ خرگوش اس کو ساتھ لے کر کنویں پر پہنچا اور کہا کہ حضور دیکھیے اس کنویں میں رہتا ہے، اور دیکھیے اس کے قبضے میں مجھ سے بھی موٹا تازہ خرگوش ہے. شیر نے جو کنویں میں جھانکا تو اس کو اپنی صورت نظر آئی اور اپنے ساتھ ہی خرگوش کی بھی صورت نظر آئی. اور یہ قاعدہ ہے کہ پانی کی تہہ میں ہر چیز بڑی نظر آیا کرتی ہے، تو خرگوش کی صورت بھی بڑی معلوم ہوئی. شیر نے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر غصے میں اس پر حملہ کیا اور دھڑام سے کنویں کے اندر پہنچا. وہاں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اب خرگوش اوپر سے کہتا ہے کہ بس یہ تمہارا قید خانہ ہے، تم اسی میں ڈوب کر جان دے دو اور میں جاتا ہوں. چونکہ خالی پانی بھی نہیں تھا، وہ تو اندر کھائی میں تھا، چڑھتا کہاں سے؟ میرا سلام. اس کے بعد خرگوش خوش ہوتا ہوا اپنی برادری میں پہنچا. انہوں نے کہا کہ تو شیر کے پاس نہیں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے اس کا شیر کا شکار بنانا چاہا تھا، میں نے اسی کا شکار کر دیا. اس پر مولانا فرماتے ہیں کہ حملہ برخود می کنی اے سادہ مرد، ہم چو آ شیرے کے برخود حملہ کر، اپنے اوپر حملہ کرتے ہو اے سادہ لوگوں، جیسے اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا. یہی حال معترضین کا ہے جو اعتراض شریعت پر کرتے ہیں. حقیقت میں وہ اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں. شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور شریعت میں تنگی کا ہونا تو ہم کو مشاہدے سے معلوم ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ معاملات وغیرہ میں ہم کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے سخت تنگی معلوم ہوتی ہے، پیش آتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس کی تکذیب و تردید نہیں کرتا کہ آپ کو معاملات وغیرہ میں تنگی پیش نہیں آتی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تنگی کا سبب شریعت ہے یا آپ کی معیشت اور تمدن کا خراب ہونا ہے. یاد رکھو، کسی قانون کو تنگ اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ سب آدمی اس پر عمل کرنا چاہیں اور پھر بھی اس پر عمل کرنا دشوار ہو. اور اگر کسی قانون پر عمل کرنا اس لیے دشوار ہو کہ ہزاروں آدمیوں میں سے 10 آدمی تو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی پورے لوگ اس ارادے کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس صورت میں قانون کو تنگ نہیں کہا جا سکتا. یہی کہا جائے گا کہ قومی تمدن تنگ ہے، ان کی معیشت میں تنگی ہے. اس قاعدے کو سمجھ کر سوچئے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنے میں تنگی کیوں پیش آتی ہے. محض اسی وجہ سے کیونکہ آپ تنہا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام تجار اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے. آپ سود کی ڈگری نہیں دینا چاہتے اور مدعی سود لینا چاہتا ہے. اگر آپ ڈگری نہیں دیں گے تو وہ اپیل کر کے سود وصول کر لے گا. ایک محکمے میں 1000 آدمی ملازم ہیں، ان میں 2-4 آدمی نماز کے وقت کام کرنا نہیں چاہتے، باقی تمام ملازم نماز کے ضائع کرنے پر راضی ہیں. اس لیے ان 2-4 کو تنگی پیش آتی ہے. اگر سب اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نماز کو کبھی ضائع نہ کریں گے تو حاکم محکمہ ضرور اس کے لیے قانون بنانے پر مجبور ہوگا. داڑھی میں بھی یہی قصہ پیش آتا رہتا ہے. اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہتا ہے اور آفس میں کمپنی میں مخالفت کی جاتی ہے تو وہ لوگ یہی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ دوسرے مسلمان تو نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ایک اکیلے کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ لہذا تمام صورتوں میں غور کر لیجئے کہ شریعت پر عمل کرنے میں تنگی محض اس وجہ سے پیش آئے گی کہ ایک کام کا تعلق پوری جماعت سے ہے جن میں صرف 2-4 آدمی شریعت پر عمل کا ارادہ کرتے ہیں اور زیادہ حصہ عمل کرنا نہیں چاہتا. اب آپ ہی بتلائیے کہ یہ تنگی شریعت میں ہوئی یا آپ میں ہوئی؟ اس طرح تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جائے گا. اگر ایسی صورت دوسری چیزوں میں اختیار کریں گے تو بھی بچے ہوں گا. دیکھیے کھانا کھانا کتنا آسان ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں پہنچ جائیں جہاں نہ آٹا بکتا ہو، نہ لکڑی داموں سے ملتی ہو، نہ دال اور گھی ملتا ہو، تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا بہت مشکل چیز ہے؟ ہرگز نہیں. یہی کہا جائے گا کہ اس گاؤں کا تمدن خراب ہے، اس میں شہریت ہی نہیں ہے کہ اس چیزیں فراہم ہو لوگوں کے واسطے. تمدن شہریت کو کہتے ہیں.
یا آپ کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے سر پر 10 ڈاکو آ کر کھڑے ہو جائیں، جب لقمہ اٹھاؤ وہ چن کر کھا جاتے ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کھانا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں. یہ کہا جائے گا کہ آپ کی معاشرت تنگ ہے. وہ معاشرت ہے، وہ تمدن تھا. ڈاکوؤں کی جگہ سے علیحدہ ہو کر دکھاؤ، دیکھو کھانا کتنا آسان ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ جا کر رہے ہیں جہاں عموماً سب لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام ہو، پھر بتاؤ کہ شریعت میں کیا تنگی ہے. وہ تبلیغ والے اسی لیے کہتے ہیں، اور بزرگان دین کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ماحول پہلے ہونا چاہیے. کئی لوگ، کئی افراد ایک ذہن کے، ایک مزاج کے چاہنے والے دین کو پھر ہوں تو پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آسان ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو اسی نہج پر پڑھوانا بھی آسان ہو جاتا ہے، تعلیم دلوانا بھی آسان ہو جاتا ہے، لباس بھی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے، برقع اور حجاب بھی ویسے آسان ہو جاتا ہے، حلال کھانا بھی ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے، دعوتیں اسلام کے مطابق کرنا آسان ہو جاتا ہے، شادیاں اسلام کے مطابق کرنا آسان ہو جاتا ہے. ماحول سے آسانی پیدا ہوتی ہے. دیکھو اگر کوئی مریض طبیب کے پاس جائے اور وہ اس کو ایسا نسخہ لکھ دے جس کی قیمت 2 پیسے ہے، سستی دوائیں لکھے، معمولی دوائیں بتائیں جو عموماً ہر جگہ مل جاتی ہیں، لیکن بیمار ایسا کوردہ کا رہنے والا ہے، ایسی ناقص جگہ کا جہاں قسمت سے معمولی دوائیں بھی نہیں ملتی. پھر حکیم نے معمولی پرہیز بتایا تھا، 10-15 چیزوں کی اجازت دے دی تھی، پرہیز تھوڑا بتایا، زیادہ چیزیں کھانے کی اجازت دی کہ پالک کا ساگ، ترئی، کدو، مونگ کی دال، بکری کا گوشت، شلجم، بھیجا وغیرہ کھا سکتے ہو، بجیا وغیرہ. لیکن اس گاؤں میں کوئی چیز بھی مریض کے کھانے کے قابل وہاں ملتی نہیں تھی. بیگن، کریلے، مسور کی دال بہت ملتی تھی، جس سے طبیب نے بتایا تھا کہ یہ 3 چیزیں نہیں کھانا ہے آپ کو. اب اگر مریض یوں کہنے لگے کہ اس طبیب کے مطلب میں بہت تنگی ہے، مریض یہ کہنے لگے کہ طبیب کے مطلب میں بہت تنگی ہے، یا یوں کہنے لگے کہ علم طب ہی بہت تنگ ہے جس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے، تو کیا کوئی عاقل اس کی بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ سب یہی کہیں گے کہ ظالم، علم طب میں تو بہت گنجائش ہے کہ سنگین سے سنگین مرض کا علاج ہزاروں روپے میں بھی ہو سکتا ہے اور 4 پیسے کی دوا میں بھی، لیکن تیرا گاؤں ہی تنگ ہے جس میں معمولی چیزیں بھی ملنا مشکل ہے. بس بعینی ہی یہی مثال ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی ہے کہ وہ اپنے تمدن اور معاشرت کی تنگی کو تو دیکھتے نہیں، خامخواہ شریعت پر الزام لگاتے ہیں کہ اس میں تنگی اور دشواری ہے. میں بقسم کہتا ہوں کہ قانون شریعت سے زیادہ آسان کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا جس میں دنیا کی مصلحتیں اور آخرت کی مصلحتوں کی پوری رعایت کی گئی ہو. مگر یہ ضروری ہے کہ جس جگہ زیادہ حصہ مسلمانوں کا شریعت پر عمل نہ کرنا چاہے بلکہ عمل کرنے والوں کو بھی روکنا چاہے تو ان ڈاکوؤں کی وجہ سے تنگی پیش آئے گی. ورنہ احکام شریعت اپنی ذات میں بہت آسان ہے، جن پر اگر سب مل کر عمل کرنا چاہیں تو نہایت راحت اور اطمینان سے زندگی بسر ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر یہ کیوں کر تسلیم کر لیا جائے کہ شریعت کے احکام وسعت انسانیہ سے باہر ہیں یا ان میں کچھ بھی دشواری ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، نہ اس میں شک شبہ کی گنجائش ہے. اس مضمون کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اس مضمون سے پہلے عرصہ ہوا کہ ایک مفصل تقریر کر چکا ہوں جس کا نام نفی الحرج ہے، حرج کی نفی، اور اب قریب الطبع ہے. اہل مطبع کہتے ہیں کہ بہت جلد شائع کریں گے. اس میں ہر پہلو سے اس دعوے کو خوب اچھی طرح ثابت کر دیا گیا ہے کہ دین میں ہرگز تنگی نہیں. اور اس واز میں نو تعلیم یافتہ طبقے کے بھی بہت حضرات موجود تھے. اس واز میں نئی تعلیم یافتہ طبقے کے بھی بہت حضرات موجود تھے. سب نے اس کو سن کر گردنیں جھکا دی اور یہ اقرار کیا کہ واقعی یہ دعویٰ اچھی طرح ثابت ہو گیا اور ہمارا عرصے کا اشکال دور ہوا. اس واز کی ایک کاپی ہر مسلمان کے گھر میں رہنی چاہیے، خصوصاً نو تعلیم یافتہ حضرات کو تو ایک کاپی ضرور رکھیں، کیونکہ ان کو اس قسم کے اشکالات زیادہ پیش آتے ہیں اور دین کے معاملے میں شک شبے میں پڑے رہنا بہت سنگین مرض ہے. یہ خاص بات ہے. عمل کر سکنا نہیں کرنا الگ بات ہے، لیکن اپنے مذہب کے معاملے میں بالکل اعتماد ہو اور جو ہے نا تسلی ہو کہ نہیں یہ چیز ہے، قابل عمل ہے، اس میں کوئی مشکل، یہ سب سے اچھی ہے، یہ سب سے آسان ہے، یہ سب سے سہل ہے. کیونکہ یہاں اس ملک کے اندر
اصل دین کے معاملے میں ہی لوگوں کو شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا علاج بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس بات سے بہت سے اشکالات دور ہوں گے. حاصل یہ ہے کہ دین مقصود میں سب سے بڑا ہوا ہے. اس کا طریقہ بھی متعین ہے اور طریقے میں تنگی بھی نہیں ہے بلکہ آسان ہے اور بہت ہی آسان ہے. اور اس طریقے پر پھر مقصود کا حاصل ہونا یقینی بھی ہے جیسا کہ اوپر ابھی مذکور ہوا. اور اس کا راز یہ ہے نتیجے کا حاصل ہونا. دنیا کی چیزوں میں تو نتیجہ یقینی نہیں ہے لیکن دین میں یقینی ہے. اس کا راز یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دین کے کاموں میں ثمرے کا وعدہ فرمایا ہے اور دنیا کے کاموں میں دنیا کے اسباب میں وعدہ نہیں فرمایا ہے. چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دنیا میں جس قدر چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے سر دست دے دیں گے. جس کے لیے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے. ہم چاہیں گے تو دیں گے. وعدہ کہاں ہوا؟ ضرور دیں گے بول کے تو نہیں ہے, دے دیں گے بول کے بھی نہیں ہے. جو دنیا کا ارادہ کرے گا ہم اس کو جس قدر چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے سر دست دے دیں گے. جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیاوی مراد کا حصول مشیت پر یعنی چاہنے پر موقوف ہے. وعدہ نہیں کہ تم جو چاہو وہی مل جائے, اور یہ بھی وعدہ نہیں کہ ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے جس کے لیے, بلکہ بعض کا مقصود اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حاصل ہو جاتا ہے, بعض کا حاصل نہیں ہوتا ہے. اور آخرت کے متعلق ارشاد ہے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور مومن بن کر اس کے لیے کوشش کرے جو اس کے مناسب ہے تو ان لوگوں کی کوشش مشکور ہے, یعنی اللہ اس کی قدر فرمائیں گے. اس آیت میں وسعى لها سعيها ارادے کا بیان ہے, یعنی ارادے سے مراد قصد جازم پکا ارادہ ہے جس کے لیے کوشش ضروری ہے. اس کی جزا مذکور ہے اولئک کان سعیہم مشکورا کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ظاہر ہے کہ شاہی محاورے میں یہ جملہ بہت امید افزا ہے. جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خادم سے کہہ دے کہ ہم تمہاری خدمت کے قدردان ہیں تو اس کو انعامات جلیلہ کی پختہ امید ہو جاتی ہے, بڑی امید ہو جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو میری خدمات سے بدرجہ زیادہ صلہ ملے گا. جب ادنا سے ادنا حاکم کے کلام میں ایسے جملے سے بہت کچھ امیدیں ہو جاتی ہیں تو احکم الحاکمین کے کلام میں اس جملے سے کیا کچھ امیدیں پیدا ہونی چاہیے, اس کا فیصلہ اہل ذوق خود کر سکتے ہیں. دوسری جگہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. دنیا کے متعلق تو نؤتیہ منہا فرمایا, جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ہم کچھ دے دیتے ہیں. یہ وعدہ نہیں کہ جو وہ چاہے وہی دے دیں. اور آیت سابقہ کی پہلی جو آیت ہے اس میں لمن یشاء کی قید بھی یہاں بھی ہے. اور آخرت کے متعلق ترقی کا وعدہ ہے نزد لہو فی عرصی, جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے ہیں. وعدہ بھی اطلاع کے ساتھ ہے جس میں مشیت وغیرہ کی قید مذکور نہیں ہے, اور نہ من تبعیضیہ ہے منہا, بلکہ جیسے دنیا کے معاملے میں کچھ کا جو لفظ ہے وہ بھی نہیں ہے, جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت کے ارادے کے بعد تو مراد ضرور حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے متعلق تو یہ بھی وعدہ نہیں ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے, اور یہاں آخرت کے متعلق زیادتی کا بھی وعدہ ہے. اور یہ ترقی محض آخرت ہی میں نہیں بلکہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا مل جاتی ہے. دینداروں کو دنیا میں بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کی ان کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی. آخرت کے متعلق تو مسلمانوں کو اس کا علم عام طور پر ہے. سب جانتے ہیں کہ آخرت میں عمل سے زیادہ صلہ ملے گا, کیونکہ وہ حدیث سنے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خطرہ گزرا. لیکن دنیا میں زیادت اور ترقی کا علم بہت لوگوں کو نہیں ہے. اکثر مسلمانوں کو خیال ہے کہ دین کا ثمرہ عمل سے زیادہ آخرت ہی میں ملے گا, اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ نہیں ملتا, کم ملتا ہے, مگر یہ خیال بالکل غلط ہے. حق تعالیٰ اعمال دینیا کا نتیجہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. دینی اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں, اور اس ثمرے کی بھی وہی شان ہے. ولا خطر علی قلب بشر کے انسان کے دل میں پہلے سے اس کا خیال بھی نہیں گزرتا. شاید آپ یہ سوال کریں کہ وہ ثمرات کیا ہیں.
سوال کا جواب یہ ہے کہ دین کو اختیار کر لو، خود ہی تم کو وہ ثمرات حاصل ہو جائیں گے. میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اور وہ بیان میں آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی تو شان یہ ہے ولا خطرہ علی قلب بشر، اور بیان کرنے سے اس کا خطرہ دل میں آنا لازم آ جائے گا. سچ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جن کے بیان کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے. ہاں کچھ پتہ ان کا بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، جن کا سچا ہونا یقینی علامتوں سے معلوم ہے. ایک کتاب میں ایک بزرگ کا قول لکھا ہے کہ لو علمت الملوک بما عندنا من النعم لجادلونا بالسیوف. اگر بادشاہوں کو ان نعمتوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں تو وہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں اور ان کو چھیننا چاہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کی لذت کے سامنے حق تقلیم کی بادشاہت کی بھی کچھ حقیقت نہیں، کیونکہ سلاطین تو اسی چیز کے طالب ہو سکتے ہیں جو ان کی دولت موجودہ سے بڑھ کر ہو. اگر وہ نعمت سلطنت سے کم ہوئی تو بادشاہوں کو ادھر توجہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، جبکہ وہ اس سے زیادہ نعمت لیے بیٹھے ہیں. یقیناً وہ نعمت ایسی ہے جس کی سلاطین کو ہوا بھی، بادشاہوں کو ہوا بھی نہیں لگی. پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی یہ باتیں ہی باتیں ہیں، بلکہ جس کو وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس نے سلطنت پر لات مار کر بھی دکھلا دیا ہے. ابراہیم بن ادم کا قصہ مشہور ہے. جب خدا تعالی نے ان کو اپنی خاص نعمت سے نوازا تو تخت سلطنت بادشاہت کے تخت کو چھوڑ کر فقر و فاقہ اختیار کر لیا. وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سامنے ہم بادشاہت کو ہے سمجھتے ہیں، مگر ظاہر میں یہ حالت ہے کہ نہ کپڑے درست ہیں، نہ صورت ٹھیک ہے، اور باطن میں ایسے غنی ہے کہ سلاطین کو بھی منہ نہیں لگاتے، بلکہ خود بادشاہ ان کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اس نعمت کو عارف شیرازی اس طرح بیان فرماتے ہیں: نبی حقیر گدایان عشق را کی قوم، شاہان بے کمر و خسروان بے کلاند. حقیر مت سمجھو عشق کے فقیروں کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ یہ قوم بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کمر میں پٹا، جنہوں نے اپنے سروں پہ ٹوپی نہیں رکھی بادشاہت کی، اور بادشاہ ہیں بغیر اپنے کمروں میں پٹا لگائے ہوئے کی. بادشاہت کی ایک ٹوپی ہوتی تھی نا خاص تاج وغیرہ پہننے کی، اور کمر میں ایک سونے کا پٹا وٹا ہوتا ہے جو پورے ان کے کوٹ کو باندھتا ہے، کہنے کہ اس کے بغیر ہی یہ بادشاہ ہیں. تو وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن ہیں وہ بادشاہ. نبی حقیر گدایان عشق را کی قوم، شاہان بے کمر و خسروان بے کلان. عارف شیرازی اس نعمت کا کس قدر پتہ بھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بفراغ دل زمانے نظر بماہ روئے، بازاں کے چھتر شاہی ہم روز ہاؤ ہوئے. یعنی دل کی فراغت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی محبوب کی رویت اور ان کا مشاہدہ ہونا یہ اتنا زیادہ لذیذ ہے کہ بادشاہت کی چھتری اور بادشاہت کا تخت ساتھ ہو اور اس کے ساتھ میں لاؤ لشکر ہو، اس میں وہ مزہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ وہ نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف کامل توجہ اور اس سے کامل تعلق ہو جائے. اس نعمت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو جس دل میں خدا ہوگا اس میں دوسری چیز کب رہ سکتی ہے. عشقاں شعلات کے چوں برفروخت، ہر چجز معشوق باقی جملہ سوخت، ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت. عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ بھڑکتا ہے تو معشوق کے علاوہ، محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے. الا اللہ باقی رہ جاتا ہے، باقی سب چلا جاتا ہے. اے عشق تجھے مرحبا ہے، مبارک ہے کہ تو نے اپنے شریک کو جلا دیا. عشق اپنے شریک کو جلا دیتا ہے. لیکن یہ بھی اس نعمت کا اجمالی پتہ ہے، کیونکہ اس سے بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق کیوں کر ہوا کرتا ہے. اسی لیے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے. چنانچہ بعض لوگ محض ملکہ یادداشت کو یعنی خوب اللہ تعالیٰ کے یاد رہنے کے ملکے کو کامل تعلق کا مصداق سمجھتے ہیں اور نسبت کی حقیقت اس کو سمجھتے ہیں، اور ایک زمانے تک میں بھی یہی سمجھتا رہا. مگر الحمدللہ کہ اب حق تعالیٰ نے حقیقت منکشف فرما دی. حق تعالیٰ سے تعلق و نسبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تعلق ہو، بندے کو خدا سے تعلق ہو. اگر صرف بندے کو تعلق ہوا اور ادھر سے تعلق نہ ہو، بندے کو خدا سے، خدا کو بندے سے، اگر صرف بندے کو تعلق ہوا اور ادھر سے تعلق نہ ہو بلکہ حجاب رہا تو یہ نسبت مطلوبہ نہیں. بس لوگ محض یادداشت کو نسبت مطلوبہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یادداشت تو مشق سے حاصل ہو جاتی ہے.
نسبت مقصودہ یہ ہے کہ تم خدا سے راضی، وہ تم سے راضی ہو، اور یہ بات محض ذکر سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کثرت ذکر کے ساتھ اجتناب معاصی اور ادائے طاعات کی شرط ہے، گناہوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں کو بجا لانے کی شرط ہے۔ اگر ذکر کے ساتھ معاصی سے اجتناب کا اہتمام نہیں اور طاعات کے بجا لانے کی فکر نہیں تو نسبت مطلوبہ حاصل نہیں۔ بہت لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جہاں ان کو ذکر کی مشق ہو گئی اور ہر وقت خدا کا دھیان رہنے لگا، بس وہ اپنے کو صاحب نسبت سمجھنے لگے، کیونکہ معصیت سے اس مشق میں فطور نہیں آتا، اس لیے یہ شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ کو معاصی مضر نہیں۔ حالانکہ صوفیہ کا قول ہے کہ معصیت سے نسبت باطنیہ کمزور ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ یہاں تک دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ بعد حصول نسبت کے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس میں اس شخص سے تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں اور کوئی حرام اس کے لیے حرام نہیں رہتا۔ یاد رکھو یہ غلط ہے، شرعی تکالیف جب تک ہوش و حواس درست ہیں کسی سے بھی ساقط نہیں۔ بس نسبت ایسا تعلق ہے جو طرفین سے ہوتا ہے، اللہ اور بندے دونوں طرف سے۔ اگر صرف ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو تو وہ نسبت ایسی ہے جیسے ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل کس فکر میں ہو؟ کہنے لگا شہزادی سے شادی کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس نے پوچھا اس کے لیے کیا سامان کیا؟ کہنے لگا آدھا سامان ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ اس نے پوچھا کیوں کر؟ کہنے لگا میں راضی ہوں، وہ راضی نہیں۔ تو جیسا کہ یہ شخص اپنی رضامندی سے آدھا سامان مکمل کیے ہوئے تھا، اسی طرح ان لوگوں کی نسبت ہے، اور ظاہر ہے کہ نکاح میں ایک طرف کی رضا بدون رضا دوسرے کے کچھ بھی وقت نہیں رکھتی، آدھا بولیں گے نہیں اس کو۔ اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو کہ محض ایک طرف سے ہے، محض بالکل معدوم ہے۔ اس صحیح نسبت ہی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے سلطنت کی حقیقت نہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ملک سنجر نے یہ خط لکھا کہ حضرت کی خانقاہ کے مصارف کے لیے ملک نیمروز اس کی بادشاہت کا نام تھا، مگر فارسی میں نیمروز آدھے دن کو کہتے ہیں، وہ اس کے اعتبار سے اس کا نام پڑا ہوا تھا۔ نیمروز کے ایک حصے کو نامزد کرنا چاہتا ہوں، حضرت اس کو قبول فرما لیں۔ تو آپ نے جواب میں یہ رباعی لکھ کر بھیجی: چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم۔ اس زمانے میں بادشاہوں کا پرچم سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو ملک سنجر کی ہوس ہو تو چتر سنجری یعنی سنجر کے جھنڈے کی طرح میرا منہ بھی کالا ہو جائے، میرا بخت سیاہ ہو جائے، اگر اس کی خواہش مجھے ہو۔ جہاں کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ ملک نیم شب اور نیم روز میں صنعت تقابل کس قدر عجیب ہے۔ ان نیم روز کو انہوں نے نیم شب کے ساتھ جواب میں ذکر کیا ہے۔ نیم شب مانے آدھی رات۔ ان حضرات کے کلام میں باطنی سہولت اور شفقت کے علاوہ ظاہری خوبیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان حضرات کے دل کو بادشاہ سے اس درجہ بے نیاز کر دیا تھا؟ معلوم ہوا کہ ان حضرات کو دنیا میں بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا اہل دنیا کو خیال بھی نہیں گزرتا۔ جہاں کے یافتم، جب سے کہ پایا ہوں میں نیم شب کی بادشاہت کی خبر، تو میں نیم روز کی بادشاہت کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں، یہ انہوں نے جواب میں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ ہے۔ جو اہل دلال میں سے تھے، اہل ضلال میں سے نہ تھے۔ یہ ایک حال ہوتا ہے جو متوسلان سلوک پر وارد ہوتا ہے، کاملین اہل دلال نہیں ہوتے، ان میں عز و نیاز غالب ہوتا ہے۔ وہاں وسط سلوک میں سلوک کے درمیان میں بعض لوگوں پر غلبہ بسط سے دلال کا حال وارد ہوتا ہے، ایک حالت کا نام ہے۔ وہ اس وقت ناز میں آ کر بعضی ایسی باتیں کہتے ہیں جو دوسرا اگر کہے تو مردود ہو جائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ناظرہ روئے ببایت ہم سدرد، چون اداری گرد بدخوئی مگر، زشت باشد روئے نازیبا و ناز، عیب باشد چشم نابینا و باز، پیش یوسف نازش خوبی مکن، جز نیاز و آہ یعقوبی مکن۔ یعنی ناز کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے، ہر ایک کا منہ ناز کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو یہ حال حاصل ہو اس کے لیے ناز بجائے، اور اگر حال ایسا حاصل نہ ہو تو بجز آہ و نیاز کے کچھ بھی مناسب نہیں۔
اور کبھی تو اہل دلال کی بات سن لی جاتی ہے اور گاہے کبھی ان کی گوشمالی کر دی جاتی ہے. یعنی ایسی حالت والوں کی کبھی بات اللہ تعالیٰ گوارا کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی سخت ایکشن نہیں لیتے اور کبھی جو ہے نا گوشمالی کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ بزرگ ایسے تھے. ایک مرتبہ دن میں وہ کسی شہر پر گزرے, دیکھا تو شہر پناہ کا دروازہ بند تھا. پہلے شہر کو دروازے ہوتے تھے, چار طرف سے دیواریں, پھر بڑے بڑے گیٹ بنے ہوئے ہوتے تھے, پورا شہر بند ہوا کرتا تھا. دربانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دن میں دروازہ کس لیے بند؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے. بادشاہ کا جو شکار ہوتا ہے, شکرا, باز, شکاری, وہ اڑ گیا ہے, اس لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ دروازے بند کر دیں, کہیں دروازوں میں سے نکل کے بھاگ نہ جائے. یہ قصہ سن کر وہ بزرگ بہت ہنسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عقل سے بالکل ہی کورا ہے. بھلا باز کو دروازے سے کیا مناسبت؟ اگر وہ بھاگنا چاہے تو اوپر سے اڑ جائے گا, دروازہ بند کرنے سے اس کی کیا روک ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے ہنس کر آسمان کی طرف منہ کیا اور حق تعالیٰ سے عرض کی کہ اچھے احمق کو بادشاہت دے دی, جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ باز دروازے سے جایا کرتا ہے یا اوپر سے, اور ہم تو اتنے عاقل ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ نہ پیر میں جوتا ہے نہ تن پہ لباس ہے. فوراً ادھر سے عتاب ہوا, بہت اچھا, ہم آپ کو بھی سلطنت دے دیتے ہیں, لیکن کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری معرفت اور ولایت اور کمالات تمہارے فقر و فاقے کے ساتھ اس بادشاہ کو دے دیں گے؟ فقر و فاقہ اس کو دے دیں گے, مگر تمہاری بادشاہ معرفت اور عقل بھی اس کو دے دیں گے, اور اس کی سلطنت وغیرہ اس کی حماقت کے ساتھ تم کو دے دیں گے. یہ عتاب سن کر ان بزرگ کا رنگ پیلا ہو گیا اور جلال خداوندی سے ڈر گئے. فوراً سجدے میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ میں اپنی خطا سے, غلطی سے توبہ کرتا ہوں, پھر ایسی گستاخی نہیں ہوگی. میں 1000 نعمتوں کے بدلے, 1000 سلطنتوں کے بدلے میں بھی اپنی نعمتوں کو دینا گوارا نہیں کر سکتا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی. خوب کہا ہے, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ شعر. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم جبار کی تقسیم سے راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم کو تجویز فرمایا اور جاہلوں کے لیے مال کو تجویز فرمایا, اس لیے کہ مال جلدی ختم ہو جاتا ہے اور علم باقی رہتا ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. علم سے مراد علم مال عمل, علم مال یقین, دین. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے اعمال کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا, وہ اس حکایت میں غور کریں گے ان بزرگ نے فقر و فاقے کو کیوں گوارا کیا اور ملنے والی سلطنت پر کیوں لات ماری. آخر وہ کوئی تو نعمت تھی جس کے چھوٹ جانے سے کا نام سن کر بھی لرز گئے اور کانپ گئے, اور سلطنت کے بدلے میں بھی اس کو دینا گوارا نہ کیا. صاحبو, اللہ کی قسم, جن لوگوں کو اس دولت کی خبر ہو گئی ہے ان کی مستی کی کچھ حد نہیں ہے. وہ سلطنت وغیرہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے. آنکس کے ترا شناخت جاں را چکنت فرزند و عیال و خانمارا چکنت. جس نے تجھ کو پہچان لیا وہ اپنی جان کا کیا کرے گا؟ اپنی جان کے بارے میں اس کی کیا فکر ہے اس کو, اور اپنی بیوی اور بچوں اور گھر بار کے بارے میں اس کو وہ کیا خیال کر سکتا ہے؟ غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے کاموں کا نتیجہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے, اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں. دنیا میں بھی اعمال سے زیادہ ملتا ہے, اور ایسی ایسی نعمتیں ان پر فائد ہوتی ہیں جن کے سامنے اہل دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں. تو دین کا مقصود ہونا بھی معلوم ہو گیا, اس کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا, وہ طریقہ آسان ہے وہ بھی معلوم ہو گیا, اور اس طریقے پر مقصد کا مرتب ہونا بھی یقینی ہے, اور دنیا اور آخرت میں امید سے زیادہ ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا. اور چوتھی بات یہ کہ اس کے ثمرات دائمی ہیں اور دنیا کے ثمرات فانی ہیں, مگر باوجود اس کے حیرت در حیرت یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. کتنی دور سے لپٹ کے لائے, اور اس کے اسباب کو اختیار نہیں کرتے. جو لوگ کچھ صحیح کرتے بھی ہیں وہ محض تمنا کا درجہ رکھتے ہیں, اسباب کو اختیار نہیں کرتے. حالانکہ دنیاوی عمر میں محض تمنا بلا اسباب کو سب لوگ حماقت اور پاگل پن سمجھتے ہیں. جو آپ کی تمنا ہے لیکن کوئی ڈگری پاس میں نہیں ہے, اور حماقت ہی بولیں گے کہ آپ کمپنی میں جا کے بولیں کہ تعلیم میرے کو بھی جاب دے دو. موٹرولا میں جا کے اپلیکیشن دے دیا, ارے بھائی کچھ ہے, کہیں گے نہیں کچھ نہیں, ویسی جاب چاہیے.
مگر نہ معلوم دین کے معاملے میں کیوں سب کی عقلیں مسخ ہو جاتی ہیں. بس اس کو صحیح سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی دیر بزرگوں کے پاس بیٹھ کر رو لیے, بعض میں آنسو بہا لیے. یاد رکھو محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کو اس کے طریقے سے کرنا پڑتا ہے, ہر کام کو اس کے طریقے سے کرنا پڑتا ہے. عرفی اگر بگیریا میسر شدے وصال 100 سال می تواں بتمنا گریستن. عرفی اگر رونے سے وصال ہوتا ہے تو میں 100 سال تک رونے کی تمنا کرنے کو تیار ہوں. ان لوگوں کی اس تمنا کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی صاحب بزرگوں سے جا کر یہ کہیں کہ حضور دعا کیجئے ہمارا لڑکا ہو جائے, مگر یہ حضرت نکاح نہیں کرتے. اب بتلائیے کہ ان کے لڑکا کہاں ہو. اس طرح ان کا یہ کہنا کہ حضور دعا کیجئے کہ ہم دین میں کامل ہو جائیں, مگر جو اس کا طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے, تو یہ لغو حرکت ہے. یہ نہیں. یاد رکھو ہر کام طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دروازوں سے داخل ہو. شان نزول اس کا خاص ہے, یعنی اترنے کے اعتبار سے یہ آیت خاص ہے, لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے, عموماً عام ہونے, اس لیے یہ حکم عام ہے. دین ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ وہ طریقے ہیں جو شریعت نے بتلائے ہیں. اس دروازے سے داخل ہوں گے جبھی دین کامل ہو سکتا ہے. مولانا اس مضمون کو نظم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں اطلب الارزاق من اسبابها وادخلوا الابواب من اطلب الارزاق من اسبابها وادخلوا الابواب من ابوابها. اطلب الارزاق کو پہلے بیان فرمایا جس میں نظیر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم رزق کے واسطے اسباب کو اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے لیے بھی اس کے طریقے اختیار کرو. آپ دین کے کام کرنا شروع کریں, انشاءاللہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا. پھر آپ کو دین کے ثمرات بھی حاصل ہو جائیں گے, جن میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا. دین پر عمل کرنے سے اللہ سے تعلق ہوگا, پھر وہ زندگی پرلطف ہو جائے گی. باقی وہ دولت باطنیہ جو اللہ والوں کو حاصل ہے اس کی کیفیت میں آپ کو بتلا نہیں سکتا, کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے جس کو ذوق والے ہی سمجھ سکتے ہیں. دین کے کاموں میں لگیں, انشاءاللہ آپ کو بھی وہ ذوق حاصل ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کتنا ہی سمجھایا جائے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اہل اللہ کو کیا دولت عطا ہوئی ہے. تو 4 گھنٹے کا ہے. ہے 4 گھنٹے, مگر پڑھے تو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہو, اور اس کو اپن 2-3 حصوں میں پڑھیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے مواعظ کو پابندی سے دیکھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, ان کی حالت یقیناً بدلے گی. اور حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھتے رہنے سے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور حضرت تھانوی اللہ کے پاس لے جا کے بٹھا دیتے آدمی کو. ان کے کلام میں وہ بات ہے, انہوں اس انداز سے لے کے جاتے آدمی کو کہ اس کو اللہ کے پاس لے جا کے بٹھا دیتے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جب کہاں جا کے بیٹھ گئے. بزرگوں کے کلام کی بات ہے. اللہ 8:30 ہو گئے. نماز یہاں پہ کتنے بجے ہے؟ 9 بجے. اچھا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. لگے جو سوز طلب, ویسے کھول دیا تو جو نظم نکلی ہے وہ سنا رہا ہوں. لگے جو سوز طلب دل ہی طور ہو جائے. سوز طلب کی جلن, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا شوق, یہ پیدا کرنا سب سے اصل چیز ہے. ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ طلب میں کمی ہے, ہمارے چاہت میں کمی ہے کہ ہمیں اللہ چاہیے یا نہیں چاہیے, اللہ سے تعلق ہونا چاہیے یعنی اللہ سے محبت ہونا چاہیے, یعنی اللہ کی رضا چاہیے نہیں,
یہ طلب میرے اندر کتنی ہے، اس کو اصل بڑھانا پڑتا ہے. اپنی سالک کو اپنے طلب میں ہی اصل اضافہ اور صدق پیدا کرنا ہوتا ہے، سچائی پیدا کرنا کہ نہیں یہ چیز مجھے چاہیے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے، اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں. یہ چاہیے اصل جذبہ. اس کو فرما رہے ہیں لگے جو سوز طلب دل ہی طور ہو جائے. طور تو معلوم ہے نا، طور پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ظاہر ہوئے. اس کو فرما رہے ہیں لگے جو سوز طلب دل ہی طور ہو جائے، جو دل ہو طور تو حق کا ظہور ہو جائے. جیسے دل طور بنے گا تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرما دی نا بھائی وہاں پہ طور پہ، تو یہاں پہ بھی حق کا ظہور ہو جائے گا. یہ مطلب ہے جو دل ہو طور تو حق کا ظہور ہو جائے. ہو جس کو قرب خدا کی تلاش اے طالب، ہو جس کو قرب خدا کی تلاش اے طالب، ہے اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے. ہے اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے. یہ تبلیغ والے جو گھر سے دور ہونے کو بولتے ہیں، کاروبار سے دور ہونے کو بولتے ہیں، وہ دراصل اپنے سے دور ہونے کو بولتے ہیں. ابھی تو اپنے سے دور نہیں ہوتے وہ، مگر مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو لے جانا ہے اپنے سے دور ہونے کی طرف. کیونکہ اصل مقصود اپنے سے دور ہونا ہے، خود سے دور ہونا. اور خود سے دور ہونا ایک تعبیر ہے، ایک لینگویج، ایک زبان ہے یہ. اور وہ مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اپنے ارادے کو ختم کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. کیونکہ ہم اپنی مرضی، اپنا منشا، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے فنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. سارا مسئلہ یہ ہے. اور جب تک آدمی اپنی مرضی کو اللہ کے لیے فنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ نہیں آتے. یہ قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں گھر میں جب آؤں گا جب گھر صاف ستھرا خالی رہنا. اگر گھر صاف ستھرا نہیں ہے، خالی نہیں ہے، آپ کے اپنے پڑھ رہے مسئلے مسائل، میں نہیں آتا وہاں پہ. ہو جس کو قرب خدا کی تلاش اے طالب، ہے اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے. خدا کے علم کو لے کر بنے گا نورانی، کیونکہ اللہ کا علم نور ہے. خدا کے علم کو لے کر بنے گا نورانی، خدا کو لے جو یقیناً وہ نور ہو جائے. خدا کا علم لے گا تو نورانی ہوگا، خدا کو لے لے گا تو خود نور ہو جائے گا. نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی، نماز کو اتنا حسین بنایا جائے کہ شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے. جو شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے. جہاں تمام یہ تجھ پر نماز حسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات اور مستحبات اور آداب اور وقت اور اس کے اندر خشوع اور خضوع اور طمانینت اور مسائل کی رعایت اور فضائل کی رعایت اور حضور قلبی، یکسوئی، ان سب چیزوں سے ایک عمل انجام دینے کا ہے. وہ ایک ایسا عمل، صالح عمل بنانا جس کے اندر کوئی دنیاوی چیز شامل نہ ہو. نماز اصل میں کیا ہے؟ تمام عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل بندگی کا ایک نمونہ ہے. کسی عمل میں وہ کیفیت، وہ بات نہیں ہے جو نماز میں رکھی گئی ہے خاص. وہ یہ کہ جس ایمان کا بندے نے اظہار کیا ہے، جس ایمان کی اس نے شہادت دی ہے، جس میں یہ وعدہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا، تو اپنے پوری ذات سے، روح سے، جسم سے، پورے بدن سے، پورے سے ایک تھوڑی دیر کا ایک ایسا عمل بنانا جس میں کامل ثبوت دیا جائے اللہ کی بندگی کا. یہ ہے نماز کی حقیقت میں بات. یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا عمل قبول نہیں ہے. خالص صالح عبادت ہونا ہے، وہ اندر سے بھی باہر سے بھی. حتیٰ کہ روزے میں آپ کھا نہیں سکتے نا، لیکن پکا سکتے. کھانے کی تیاری روزے میں کر سکتے.
نماز میں کھا نہیں سکتے نا، پکا بھی نہیں سکتے. حج میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، لیکن حج کے بعد پہنوں گا بول کے سی لیتے بیٹھ سکتے حالت احرام میں. تکبیر باندھنے کے بعد میں نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے نہ سینے بیٹھ سکتے آپ نماز کی تکبیر باندھنے کے بعد. عمل ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے علاوہ کچھ دوسرا. پھر دل، زبان اور پورا جسم، پوری باڈی، تینوں کو ایک ساتھ انوالو کرنے کا ہے. دل میں روحانیت ہے، پوری نیت وہیں سے دل سے شروع ہوتی ہے نا اصل نماز. تو نماز کی شروعات دل سے ہے، پھر وہ زبان پر آتی ہے، پھر وہ پوری باڈی پہ اپلائی ہوتی ہے. دل سے نیت کر کے تکبیر کہتا ہے، تکبیر کہتے ہی پوری باڈی انوالو ہو جاتی. اور باڈی کو بھی انوالو رکھنے کا اللہ پاک نے طریقہ ایسا دیا کہ پیر بھی شامل ہونا ظاہر ہو، ہاتھ بھی شامل ہونا ظاہر ہو، کمر بھی شامل ہونا ظاہر ہو، سر بھی شامل ہونا ظاہر ہو، آنکھ، ناک اور کان، ناک بھی شامل، پیشانی بھی شامل ہونا ظاہر ہو. اس کی وجہ ویسی بنائی گئی ہے. تو اس پورے عمل کو 5 منٹ کا، 10 منٹ کا جو بھی ہے، سالڈ اندر باہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، ظہور کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ظاہر ہونے کا وہ ایک طریقہ ہے خاص ہو. تو جب وہ ویسے ادا ہو گئی تو وہ ایک کامل عمل ہو جاتا ہے. وہ ایک عمل ہی ہے، وہ خالص ہو، کامل ہو، پورا ہو. نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی کہ شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے. جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو، لیکن جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو، لیکن اللہ نے دولت بھی دی، اللہ نے اولاد بھی دی، اللہ نے مکان دکان بھی دیا، اللہ نے گاڑیاں بھی دی، اللہ تعالیٰ نے جائیداد بھی عطا فرمائی، عہدہ بھی دیا، عزت بھی دی. جہاں تمام ہی تو فدا ہو رہا نا آپ کے اوپر. یہ جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو، لیکن تو لا الہ کی مستی میں چور ہو جائے. تو دوسری مستی میں رہے، ساری دنیا تیرے ساتھ ہے لیکن تو دنیا کے ساتھ مت رہو. جہاں تمام یہ تجھ پر نثار ہو، لیکن تو لا الہ کی مستی میں چور ہو جائے. نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یارب، حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے. نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یارب، میں اپنے آپ کو اپنے سے اپنے غیر کو نہیں طلب کر رہا ہوں. یہ ایک راز کی بات کہہ دی ہے انہوں نے اس میں. حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے، کیونکہ مجھ کو میرا حضور اگر ہو گیا تو ان کا ہی ہے وہ، کیونکہ میں ان سے ہی قائم ہوں. اگر مجھ کو میرا حضور حاصل ہو جائے کہ میں کیا ہوں، میں کس سے قائم ہوں، میں کس سے زندہ ہوں، میں کس سے موجود ہوں، میں کس سے دیکھ رہا ہوں، میں کس سے سن رہا ہوں، میں کس سے بول رہا ہوں، میں کس سے محسوس کر رہا ہوں، میں کس سے جانتا ہوں، میں کس سے ارادہ کرتا ہوں، تو میں رہتا ہی نہیں وہاں پہ. یہ بات وہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ توحید وجودی کا غلبہ رہتا تھا حضرت پر. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنا ادراک صحیح ہو گیا تو تمہارا ہی ہے وہ ادراک، میرا ہی نہیں. انسان کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر انسان کا یا مخلوق کا کچھ ہے ہی نہیں اصل میں، معدومات ہیں سب. اور یہ نہیں کہ ایسے سیدھے سادھے بزرگوں نے کہا نہیں، بڑے وقت کے بڑے علماء نے بھی یہی بات کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق ساری دنیا جس کو مانتی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ پوری مخلوقات کی حقیقتیں کیا ہیں؟ معدوم، عدم ہے، کچھ نہیں. جو کچھ عدم کی جو حقیقتیں ہیں وہ ظاہر ہیں وجود کی صفات سے، اثرات آثار وجود سے. عدم کی ماہیتیں جمع ہیں، ظاہر ہیں. تو ظاہر ہونا الگ ہے، ہونا الگ ہے. اشیاء کی حقیقت تو معدوم ہے. تو اس مضمون کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یارب، حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے. تو اپنے فضل سے ایک ایسی بات دے مولا، تو اپنے فضل سے ایک ایسی بات دے مولا، دل غلام بھی بیت السرور ہو جائے. غلام ان کا غلام محمد نام بھی تھا، غلام بھی تخلص فرماتے تھے. دل غلام بھی بیت السرور ہو جائے. بیت السرور خوشی کا گھر. ہوشیاری میں خواب پاتا ہوں، ہوشیاری میں خواب پاتا ہوں، یار کو بے نقاب پاتا ہوں. اب یار کو جو بے نقاب پاتا ہوگا آپ اندازہ کرو کہ وہ کیا اس کی معرفت کا حال ہوگا. دل تاریک میں وہ آئے ہیں، رات میں ماہتاب پاتا ہوں.
مل گئی جو نعمت عرفاں دل کو صاحب نصاب پاتا ہوں. کیونکہ جب دل صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، یعنی تبلیغ فرض ہوتی ہے. جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو ہی اس کو خلافت دی جاتی ہے کہ وہ بانٹ. اب مل گئی جو نعمت عرفاں دل کو صاحب نصاب پاتا ہوں. بحر ہستی میں گم نہ ہو کیوں کر اپنے ہستی حباب پاتا ہوں. حباب سمندر پر آنے والے جو ببلز ہوتے ہیں، وہ آدمی کی ہستی وجود کے سمندر میں ایسے ہی ہے جیسے ببل اٹھتے ہیں. جب سے ساقی کی آنکھ دیکھی ہے آپ کو بھی شراب پاتا ہوں. دل نہ دے رنگ و بو دنیا کو، رنگ و بو کو سراب پاتا ہوں. سراب وہ ریت جو پانی کی طرح نظر آتی ہے. وصل میں ان کا شکر کر کر کے لذت بے حساب پاتا ہوں. دل نہیں دے کے آج اپنے کو مستحق ثواب پاتا ہوں. دل انہی دے کے آج اپنے کو مستحق ثواب پاتا ہوں. میری قسمت سے مل گئے ناظم. حضرت والد صاحب کے جو شیخ تھے ان کا وہ ناظم سے مشہور تھے. محمد حسین نام تھا ان کا. ون پڑتی کے وہ جج تھے. جج کو پہلے ناظم کہا جاتا تھا. عدالت عالیہ کے ناظم تھے وہ. میری قسمت سے مل گئے ناظم صاحب صاف اپنا حساب پاتا ہوں. ہو گیا ہوں غلام اہل دل، دل کو ام الکتاب پاتا ہوں. ام الکتاب لوح محفوظ. تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں جب تک آپ کی یافت اور شہود نہ ہو تو میری زندگی ثابت نہیں ہے. تیری یافت اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے. تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے. آپ سے دوستی رہنا میری زندگی ہے اور آپ ناراض ہو جائیں میری موت ہے. میری فہم ہی ہے خودی میری، میری فہم ہی ہے خودی میری، میری فہم ہی تو حجاب ہے. یہ خودی کو میری اجاڑ دے کہ اسی میں میری برات ہے. میں پن کہاں کنت کنز میں ہے مزہ، ہے مزہ بحب لأعرفا. حدیث میں ہے نا کہ کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو حب نسبت پر خلق وجود میں آئی ہے. ان کو کام تھوڑی تھا کچھ، کسی سے کچھ کام تھوڑی پڑا ہوا تھا، کوئی ضرورت تھوڑی تھی. کوئی اللہ تعالیٰ تو خالق بلا حاجت کی ہے نا، کوئی ضرورت ان کو نہیں تھی کسی مخلوق کی بھی. تو بس یہ کیا ہے بھائی یہ سب کاروبار دھندا دنیا کا. تو کہنے کہ بس مجھے اپنے کو دکھانا تھا کہ میں کیا ہوں. کہاں کنت کنز میں ہے مزہ بحب لعرفا. اسے قید جذب نہ چاہیے، یہ اسیر زلف صفات ہے. تو بری ہے قید اسیر قیدی، زلف صفات صفات کی زلف. یہ تعبیر ہے جیسے محبوب کی زلف میں آدمی لپیٹا جاتا ہے اور لپیٹ لیتی ہے اس کو، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں ان صفات کی یہ پوری کی پوری کائنات کیا ہے، اسیر زلف ہے. یعنی ان صفات کی تجلی ہے، اس کے اثرات سے یہ اشیاء کا ظہور ہے. تو بری ہے قید مکان سے، تو بری ہے قید زمان سے، مجھے وہ مقام دے شان سے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے. جب تو بری ہے تو میرے کو رات دن میں کیوں مقید کیا ہوا ہے، تو میرے کو بھی آزاد کر. یعنی پھر مجھے بھی معرفت کے اس مقام پہ پہنچا دے جو مکان و زمان کی قید سے الگ ہوتی ہے چیز. یہ مطلب ہے. کیا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر کسی کو یاد ہے؟ تیری خدائی سے ہے، تیری خدائی سے مجھے شکوہ ہے، تیری خدائی سے. شعر یاد نہیں رہا لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ مجھے آپ کی خدائی سے شکایت ہے کہ اپنے لیے تو لامکاں، میرے لیے 400. یعنی میں مشرق مغرب شمال جنوب میں بند اور اپن خود آزاد. بھائی یہ کیا ہے وہ یار؟ تیری خدائی سے ہے میری خودی کو گلا. کچھ یہ ہے نا، ہمیں یاد نہیں ہے کیا کرا ہے. تیری خدائی سے ہے میری خودی کو گلا، اپنے لیے تو لامکاں میرے لیے 400. مجھے تو بند کیا ہوا ہے اور خود آزاد ہے. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ تو بری ہے قید مکان سے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ معرفت وہ چیز ہے کہ جس میں نہ رات کی قید ہوتی نہ دن کی قید ہوتی.
نہ دنیا کی قید ہوتی نہ آخرت کی قید ہوتی. تو معرفت کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جو زمان و مکان سے اوپر اٹھا دیتا ہے آدمی کی ذہنیت کو، اس کی روحانیت کو، وہ مراد ہے. ویسے تقابل ایک صنعت ہے، یہ ایک انداز ہے بولنے کا. اللہ سے تھوڑی کوئی تقابل ہے. تو خدا رہتا تو سب تیرے ساتھ بھی رہتا تھا. تو بری ہے قید مکان سے، تو بری ہے قید زمان سے، مجھے وہ مقام دے شان سے کہ جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے. تیرے شوق میں تو مٹا مجھے، تیرے شوق میں تو مٹا مجھے، تیرے عاشقوں میں اٹھا مجھے. تو شراب وصل پلا مجھے کہ اسی میں میری نجات ہے. شراب وصل اللہ سے ملاقات کی شراب. تیرے علم کا میرا دل ہے گھر، تیرے نور کا میری جاں محل. نور کا محل روح ہے اور علم کا محل دل ہے. تیرے علم کا میرا دل ہے گھر، تیرے نور کا میری جاں محل. میرا مجھ میں کیا ہے تیرے سوا، فقط ایک ذات ہی ذات ہے. بندہ مخلوق کے پاس صرف ذات ہوتی ہے، اور وہ بھی ذات ثابت الثبوت مسلوب الوجود. وجود سے مسلوب، کسی ذات کو، ذات خلق کو وجود نہیں ہے، مگر اس کا اپنا ثبوت ہے، وہ ثابت ہے. کہاں ثابت ہے؟ اللہ کے علم میں ثابت ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے. علیم میں معلومات ہیں، بغیر معلومات کے علم نہیں ہو سکتا. اللہ پاک علیم ہے، صفت علیم ہے، ان کی صفت علیم ہے. جاہل تو ہو نہیں سکتے، وہ تو جانتے ہیں. تو کس کو جانتے ہیں؟ تو جس سے اس کو بھی جانتے ہیں جو ان کی معلومات ہیں، وہ معلومات ہیں ان کی. معلومات ہی ہماری ذوات ہیں. ان کی معلومات مخلوقات کی کیا؟ ذوات، ذاتیں. ذوات ذات کی جمع ہے. اللہ کی معلومات مخلوقات کی ذوات. اور اللہ علیم ہے، تو اللہ علم میں معلومات ہیں، تو ہمارا ثبوت تو ہے وہاں. نہیں تو پھر کس کو جانتے ہیں؟ مگر وجود نہیں ہے. اب علم میں آپ کی ایک چیز ہے تو اس کو وجود ہے کیا؟ گھوڑا آپ کے علم میں آ گیا تو وجود ہو جاتا کہ آپ کے دماغ میں گھوڑا آگے بڑھ جاتا. تو ثابت الذات مسلوب الوجود، اسی کو بتا رہے ہیں. میرا مجھ میں کیا ہے تیرے سوا. اب جو کچھ اس وجود میں ظاہر ہوتا نا، وہ اسی سے ظاہر، اسی ہر چیز اسی کی خزانے کی رہتی. اس میں غیریت بھی رہتی لیکن نہیں بھی رہتی. جو ذوات خلق ہیں اس میں غیریت ہے، لیکن ان کا جو وجود ہے اس میں کوئی غیریت نہیں رہتی. ایک مثال دوں، یہ جو پردے کے اوپر جو تصویر آتی نا پیچھے سے لائٹ مارنے کے بعد، اب جیسے اس کے اندر جو بھی ہے کیا کون سا ہوتا جو دکھاتے ہیں آپ لوگ، پروجیکٹر جو ہوتا ہے وہ، یا موویوں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ. تو ریل میں جو چیز ہے وہ ثابت الذات کے درجے میں ہے. لائٹ سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ اس کو وجود دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پردے کے اوپر جو ہے نا، دوست بھی کھڑا ہے، دشمن بھی کھڑا ہے، آدمی بھی کھڑا ہے، جانور بھی کھڑا ہے، گاڑی بھی کھڑی ہے، گھر بھی کھڑا ہے، جنگل بھی کھڑا ہے، درخت بھی کھڑے ہیں، ہے نا. یہ سب غیر ہیں. جو گھر ہے وہ گھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بادشاہ ہے وہ غلام نہیں ہے. جو مرد ہے وہ عورت نہیں ہے. جو لڑکا ہے وہ لڑکی نہیں ہے. جو لڑکی ہے وہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے. لیکن سب ایک ہی ہیں وہ، کیونکہ وہ سب روشنی سے خالی ہے. پردے پہ تو سب روشنی سے نا بھائی. پردے میں غیریت ہے کیا؟ نور میں کوئی غیریت ہے وہاں پہ؟ روشنی میں کوئی غیریت ہے؟ اس روشنی میں ظہور غیر کا ہے، لیکن جو چیز ہے اپنی پورے وجود کے ساتھ وہاں پہ وہ ایک ہی چیز ہے وہ. حالانکہ وہاں پہ لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، گھر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، سب بھی ہے وہاں پہ، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. ذوات الگ الگ ہوتی ہیں، وجود ایک ہی ہوتا ہے. ادھر وہاں جا کے بانگ وہاں جا کے دو یار. بانگی صاحب ابھی نہیں ہٹے.
ہے نہیں. نماز کتنے بجے ہے؟ آپ کا پروگرام 9 کے بعد بھی ہے. ارے ہمارا تو پروگرام کا کوئی حساب ہی نہیں ہے بھائی. نہیں دینا ہو دے دو, پڑھ لیں گے. نماز 9 بجے پڑھ لے کے پھر بیٹھ جائیں گے اگر ویسے ہی ہے تو. تھوڑا سا اگر ذکر کرنا ہے تو بیٹھ جائیں گے. تیرے علم کا میرا دل ہے گھر, تیرے نور کا میری جاں محل, میرا مجھ میں کیا ہے تیرے سوا, فقط ایک ذات ہی ذات ہے. ہو غلام ناظم و تشن لب, ہو غلام ناظم و تشن لب. اپنے چونکہ ناظم صاحب ان کے پیر کا نام ہے اور یہ غلام محمد ہیں تو اپنے کو غلام ناظم بول رہے ہیں. ہو غلام ناظم و تشن لب, یعنی ناظم کا غلام بھی ہو اور اس کے پیاس اور اس کے ہونٹ پیاسے بھی رہ جائیں. ہو غلام ناظم و تشن لب, یہ خیال ہے یہ محال ہے. جہاں علم عین عمل ہوا وہاں نقد دم وہی ذات ہے. جو علم, جو سلوک علمی ہمیں دیا گیا وہ علم عین عمل ہے, وہی عمل ہے اس کا, تو پھر نقد دم وہی ذات ہے. جو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال, اللہ کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق وہاں موجود ہی ہے. اس لیے اب تشنہ لبی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت, نعمت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر. ایسی باتیں بزرگ لوگ کہہ دیتے ہیں. چلو نماز کی تیاری کر لو, اگر طبیعت چاہے تو نماز کے بعد بیٹھ جاؤ.